بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ضمنی انتخابات میں پے در پے شکست کے بعد پی ڈی ایم حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ پہلے سیاسی مخالفین اور صحافت کے اندر عام لوگ ان کے خلاف مقدمات اور گرفتاریوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع کیا گیا، لیکن اب سابق جرنیلوں تک معاملات پہنچ گئے ہیں۔ جنرل ریٹائر امجد شعیب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے اندر کیا بھونڈا الزام لگایا گیا اور یہ کہانی کیا ہے، اس کی عام تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ کل اسلام آباد کچہری کے اندر عمران خان کو خطرات ہیں۔ ڈاکٹر بابر اعوان نے ایک درخواست دائر کی ہے، لیکن عدالت نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل پر بھی بات کریں گے، اور آپ کو علم ہے 26 فروری 2019 کو بھارت نے پاکستان پر بالا کوٹ کے مقام پر ایک اٹیک کیا، اور 27 فروری کو وزیر اعظم عمران خان نے ایک عام پیغام جاری کیا، اور اس کے بعد بھارت کو بڑا جواب دیا گیا۔ ابنندن جس طرح ان کی گرفتاری ہوئی، ٹی از فینٹسٹک، یہ سرپرائز ڈے ہے۔ تو آج بھی خان صاحب اور آئی ایس پی آر نے ایک پیغام جاری کیا ہے، اس پر آج سب سے پہلے بات کریں گے۔ میں امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سنیں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا 27 فروری 2019 کو بھارت کے حملے کا پاکستان نے جواب دیا۔ اگرچہ بھارت کا جو حملہ تھا وہ بالا کوٹ کے مقام پر ہوا، لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن جب ہم وار کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ مخالف فریق کو ایک بہت بڑا پیغام ہوتا ہے۔ عمران خان جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں بلکہ کریں گے۔ بالآخر وہ سرپرائز دیا گیا۔ اس وقت جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ جو میجر جنرل آصف غفور صاحب ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، اور ان کے وہ جملے آج بھی لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن بالآخر ہم نے دیکھا 2 بھارتی جہازوں کو مار گرایا۔ اب نندن جو ہے وہ پاکستانیوں کے ہتھے چڑھا، پھر اس کو بھارت کے حوالے کیا گیا، چائے پلائی گئی، اور اس چائے کے بڑے چرچے ہیں۔ ایک وہ چائے اور ایک کابل کے اندر جو جنرل فیض حمید نے چائے پی تھی، اس کے بڑے چرچے ہیں۔ لیکن آج عمران خان اور جو فوجی قیادت ہے وہ تو ایکٹیو ہے، لیکن موجودہ حکومت کوئی زیادہ گرم جوشی کے ساتھ اس دن کو نہیں منا رہی۔ اور عمران خان صاحب نے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ 27 فروری 2019 کو ہماری حکومت نے بالا کوٹ پر بھارتی فضائی حملے کے جواب میں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے احکامات دیے، اور پاک فضائیہ نے پاکستان کی حدود میں ایک بھارتی طیارہ مار گرایا جس کا ہواباد گرفتار ہوا۔ ہم ایک محدود جوابی حملے کے ذریعے بھارت کو 2 ٹوک پیغام بھجوانے میں کامیاب رہے۔ دوسری طرف آئی ایس پی آر نے بھی آج کے دن ٹویٹ جاری کیا ہے اور اپنی پیشہ ورانہ امور کو سراہا ہے، اور یقیناً پاک فوج کی بڑی قربانیاں ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم ہمیشہ پرامن رہے ہیں، لیکن جب بھی جارحیت کی گئی ہے تو ہم نے بھرپور جواب دیا ہے۔ تو یہ دن یقیناً پاکستان کو یاد دلاتا ہے کہ جب ایک پیج تھا، پوری قوم جب ساتھ ہو تو پھر کیا مورال ہوتا ہے، اور جب عوام ایک طرف کھڑی ہو جائے تو بہت کچھ ان 4 سالوں کے اندر بہرحال سیاسی حوالے سے اور قومی حوالے سے، نظریاتی فکری اعتبار سے بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ کل اسلام آباد کے اندر عمران خان کی پیشی ہے۔ زمان پارک سے وہ کسی بھی لمحے بنی گالہ منتقل ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر بابر اعوان نے ایک درخواست دائر کی، اور اس درخواست کے اندر جو ہے وہ استدعا کی گئی ہے۔ میں درخواست کا تھوڑا متن آپ کے سامنے رکھ دوں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا بخدمت جناب ظفر اقبال صاحب، ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد، عمران خان بنام سرکار۔ اس کے اندر درخواست بمراد مناسب حکم کہا گیا ہے کہ یہ کہ سائل مرخص 27 فروری اور 28 فروری 2023 عدالت حضور میں تاریخ پیشی مقرر ہے۔ یہ کہ سخت سیکیورٹی خدشات ہیں، جس کے بابت سائل کی جو ہے وہ نے عدالت حضور میں ایک عدد درخواست پہلے بھی دائر کر رکھی ہے۔ یہ کہ اس سے قبل ضلع کچہری اسلام آباد میں جو ہے وہ 2 مرتبہ شدید ترین دہشت گردی ہوئی ہے، دوبارہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، لہذا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر آپ مہربانی کریں اور وہاں پر اس کیس کی سماعت کر لیں۔ لیکن اس درخواست کو بہرحال مسترد کر دیا گیا ہے، اور تفتیشی کے پاس ہے بھی کچھ نہیں۔ یہ بھی پوچھا ہے، اس نے کہا جی یو ایس بی ہے اور اس کے اندر عمران خان کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ثبوت بھی نہیں ہے عمران خان کے خلاف۔ لیکن بہرحال یہ مسترد ہوئی ہے، اور اب ضلع کچہری، آپ کو جن دوستوں کو پتہ ہے ایف 8 کچہری کے اندر کتنا وہ خطرات ہیں وہاں پر، بہرحال عمران خان صاحب کل اس کے اندر پیش ہونے جا رہے ہیں۔ اب ایک بڑی عجیب خبر آئی، اور خبر یہ تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پہلے بھی جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں
جب آپ کو علم ہے رجیم چینج ہوا اس کے بعد وہ میدان کے اندر آئے اور ان کی بہت بڑی تعداد تھی. وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ٹھگوں کے ٹولے کو لایا گیا ہے، زرداری شریف مافیا اس کو مسلط کیا گیا ہے، یہ پاکستان کے ساتھ بڑا بھونڈا مذاق ہوا ہے اور اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ پر بھی یہ الزام لگتا ہے. تو انہوں نے متعدد مرتبہ اس کا ذکر کیا، ٹی وی پروگرام پر ایک وقت کے اندر ان کا آنا بند ہو گیا. پھر جو لوگ زیادہ جنہوں نے اختلاف کیا ان کی پینشن بند ہوئی، ان کو اور بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کو سے لے لی گئی اور وہ جو دھمکیاں ہیں وہ معاملات بھی چلے. تو اب جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب جو ہے، ایک انہوں نے پہلے خبر دی تھی اور وہ خبر اسرائیل کے حوالے سے تھی اور اس پر انہوں نے معذرت بھی کی، لیکن اس دوران ایف آئی اے کے ذریعے بھی ان کی گرفتاری کی کوشش کی گئی. ایک مرتبہ ایف آئی اے نے ان کو بلایا تھا اور بلا کر 3-4 گھنٹے وہ وہاں رہے، فون ان کا لیا گیا، کہیں کسی سے رابطہ تو نہیں ہے، کیا معاملات ہیں، کیونکہ جو پی ڈی ایم کے اندر جماعتیں ہیں یہ مکمل پیکج ڈیل کے تحت ممکنہ طور پر الزام ہے کہ یہ آئے ہیں اور اس کے اندر جو ریٹائرڈ جنرل ہیں ان پر بھی یہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ ان کی گرفتاری ہو تاکہ ایک خوف و ہراس کی فضا بنے. لیکن جو مقدمہ اب بنایا گیا ہے، امجد شعیب صاحب کو گرفتار کر لیا ہے تھانہ رمنہ اسلام آباد نے، اور اب جو الزام ہے وہ ذرا آپ دیکھیے کہ کس سزا تک یہ بخلاٹ کا شکار ہو گئے ہیں. ویسے ابھی جو ہے وہ آج مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر کے جنرل امجد شعیب جو ہے ان کا ریمانڈ لیا جائے گا. ریمانڈ تو 1-2 مرتبہ ملے گا لیکن الٹیمیٹلی ان کی درخواست ضمانت انہی دنوں کے اندر اپروو ہو جانی ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے. ویسے اگر طے کر لیا ہو کہ ان کو رگڑا لگانا ہے تو میرا خیال ہے وہ ایک محب وطن بندے ہیں اور ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ بڑی عدادانہ استعمال کرتے ہیں. اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان جو ہے ان کے پروگرام کے اندر 2 دن پہلے انہوں نے گفتگو کی تھی، اس کو بنیاد بنا کر ایک شہری کی غیرت جاگی ہے. یعنی مجسٹریٹ صاحب جو ہے ان کی غیرت جاگی ہے. کاش ان مجسٹریٹوں کی، ان نام نہاد نامعلوم شہریوں کی غیرت جاگے کہ وہ عدلیہ بھی ایک ادارہ ہے. 2 ججز کے خلاف مسلسل جو ہے جس طرح کی زبان مریم نے استعمال کی ہے یہ تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے، لیکن وہاں بے غیرتی چھائی ہوئی ہے، کوئی غیرت نہیں جاگتی، کوئی اس طرح کی درخواستوں پر ایکشن نہیں ہوتا، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا. یعنی یہاں پہ یہ غیرتیں جو ہے وہ جاگ جاتی ہیں. یہ بڑی عجیب سا لوگوں کا تاثر ہے جو میں نے آپ کو الفاظ کے ذریعے جو ہے وہ سمجھایا ہے. اب یہ ایف آئی آر بڑی عجیب ہے اور اس کے بارے میں حامد میر جیسا بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک ٹی وی شو میں اینکر کے سوال کا جواب دے کر امجد شعیب صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. میں نے ایف آئی آر کو غور سے پڑھا اور مجھے یقین ہے کہ کچھ دنوں کے بعد سوال کرنے والے اینکروں کی گرفتاریاں بھی شروع ہو جائیں گی. امجد شعیب کی گرفتاری صرف قابل مذمت نہیں بلکہ نظام انصاف کے لیے قابل شرم بھی ہے. یعنی حامد میر جیسا بندہ جو ہے وہ بھی بتا رہا ہے اور اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض کہتے ہیں کہ شاباش، آج لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کو آپ نے 27 فروری کو گرفتار کر لیا ہے اور 27 کا دن یہ سرپرائز ڈے ہے جب امنندن کو رہا کیا تھا. یعنی ایک طرف بھارت کا جو پائلٹ تھا اس کو آپ رہا کر رہے تھے 27 تاریخ کو اور اپنا جو ریٹائر جرنیل ہے اس کو آپ سلاخوں کے پیچھے ڈال رہے ہیں. قربان جائیں آپ کی بھی ویسے حکمت عملی پر. اب یہاں پر یہ جو مقدمہ ہے ایف آئی آر بڑی دلچسپ ہے، یہ آپ کو بتانی ہے، یہ لطیفے سے کام نہیں ہے. یعنی حالانکہ اس سے سخت باتیں بھی ہوتی رہی ہیں اور اگر آپ گرفتار، اگلا نمبر کس کا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انہی ریٹائرڈ جرنیلوں میں جو لگ رہا ہے جو اس وقت دعوے سامنے آ رہے ہیں. اس کے اندر جی مجسٹریٹ صاحب کی غیرت جاگی اور انہوں نے کہا اسلام آباد کے اندر میں اپنی جو خدمات ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں اور مورخہ 25 فروری بوقت رات 10:05 پر بول ٹی وی پر شو دیکھ رہا تھا جس کا نام ہے عمران خان بول کے ساتھ، جس میں مختلف اشخاص کو بطور مہمان اور تجزیہ کار مدعو کیا گیا تھا، جس میں ایک مہمان جنرل ریٹائر امجد شعیب تھے. یہ کہ دوران پروگرام ایک سوال کے تناظر میں جنرل ریٹائر امجد شعیب نے کہا، یہ بڑی دلچسپ ہے، یہ تمام پاکستانیوں کو یہ ایف آئی آر کا جو متن ہے وہ ضرور سننا چاہیے. یہ پوری کہانی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس دوران جو ہے جیل برو تحریک چلائی. یہ امجد شعیب نے کہا ایک سوال کے تناظر میں کہ اب آپ نے، یعنی وہ چونکہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے تھے امجد شعیب کہ جیل برو تحریک چلائی، دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ ایکشن کر رہے ہیں اس سے آپ جو رزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ہوگا یا نہیں ہوگا. جیل برو کی جتنی بھی تحریکیں پہلے چلتی رہی ہیں آپ ان کو دیکھیں گے تو ان میں کوئی ایک آدھ بھی کامیاب ہوئی ہوگی، ورنہ یہ کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ اس میں اذیت اور تکلیف آپ اٹھا رہے ہیں اور انا پرست اور بے شرم اور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں حکمران
جو ہے اس کو تو پرواہ نہیں ہے، آپ کے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور 200 کلومیٹر دور کہیں اسے اتار دیا جاتا ہے اور کہیں اس کو جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، پورے پاکستان میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ مختلف جگہوں پر آپ ڈھونڈتے رہے آپ کے رشتہ دار کدھر چلے گئے، آپ اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں۔ لانگ مارچ، آپ نے کسی لانگ مارچ کی بنیاد بھی حکومت کا بھی بدلی ہے، انہوں نے کہا جی لانگ مارچ کا بھی اس طرح فائدہ نہیں ہے، اور یہ جیل برو تحریک تو آپ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں۔ فرق حبیب صاحب چونکہ بیٹھے ہوئے تھے پروگرام کے اندر، تو انہوں نے کہا آپ نے اپنے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیا ہے، ان کے گھروں میں چھلانگیں لگائی جا رہی ہیں، اور ویسے بھی بھوک گرمی اور پیاس میں ہیں لوگ، اور پھر جس پر میزبان جو ہے انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو گھر بیٹھ جانا چاہیے، یہ عمران ریاض نے جب سوال کیا تو اس پر انہوں نے کہا نہیں، جنرل امجد شریف نے کہا نہیں، یہ بات نہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں کہ آپ جو ہے وہ سٹریٹجی ود آؤٹ کم جو ہے وہ بناتے ہیں، جس میں حکومت کو مثال کے طور پر آج آپ کہتے ہیں جی کل سرکاری دفتروں اسلام آباد سرکاری دفتروں میں کوئی نہیں جائے گا، اور اگر آپ کی کال پر لوگ نہیں جاتے تو اگلے دن حکومت سوچے گی ہم بیٹھے حکومت تو کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جنرل ریٹائر امجد صاحب نے اس بیان اور تجزیے کے ذریعے، یعنی انہوں نے کہا جی یہ اگر سرکاری ملازمین نہیں جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت سوچے گی کہ ہم تو ویسے ہی حکومت کر رہے ہیں، تو اصل میں تو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کے ذریعے وہ کہتے ہیں جی امجد شعیب نے بدامنی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، نفرت اشتعال انگیزی پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو ہے انہوں نے سرکاری ملازمین اور اپوزیشن کی جماعت کو ایسا مشورہ دے کر ملک کے ان مخصوص طبقوں میں نفرت جو ہے وہ پیدا کی ہے، اور لہذا الزام علیہ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور اس پر جو سیکشن ہے 153A اور 505 PPC اس کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا لطیفہ ہے۔ ایک مثال کے طور پر انہوں نے مثال سمجھائی ہے کہ ایسے تحریکیں چلتی ہیں، چلتی رہی ہیں مختلف ممالک کے اندر، لیکن ایک بھونڈی سی FIR یہ بظاہر لگ رہی ہے، مطلب ہے اس کے اندر سے نکلنا بھی کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ریٹائرڈ جنرلوں کو بھی ڈرائیں، اور اب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل ریٹائر جو ہے وہ لودھی صاحب، نعیم لودھی صاحب، ان کا اگلا نمبر ہے، یعنی وہ بھی بڑے کھٹکتے ہیں، وہ بھی کھل کر بات کرتے ہیں، رجیم چینج کے خلاف بولتے ہیں، تو یہ ایک بخلاٹ کے اندر جو اگلا نمبر ہے وہ ان کا لگانے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ یہ جو طبقہ ہے اس کے چونکہ بڑے اثرات ہوتے ہیں، فوج کے اندر ان کی اولادیں ہیں، تعلقات ہیں، تو وہ اس وجہ سے ایک جو نوجوان ہیں ان پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ذرا کچلیں گے۔ حالانکہ ابھی تک جن کو بھی کچلا ہے اس کا رد عمل آیا، ابھی جام پور کے اندر عوام کو دبایا گیا، DPO DCO اپنے لگا کر SHO اپنے لگا کر انتقامی کاروائیاں کی، اور اس کا رزلٹ عوام نے آپ کو دے دیا ہے۔ بچنا اس میں بھی کچھ نہیں ہے۔ امجد شعیب جو ہے وہ سرخ روح ہو کر آئے گا، سرخ روح ہو کے آئیں گے، اور پھر اس کے باوجود جو ہے وہ آپ نے اس طرح کے ہتھکنڈوں سے چونکہ باز نہیں آنا اچھی بات ہے، تاکہ آپ کا سیاسی طور پر ہمیشہ کے لیے صفایا ہو۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔